اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تمہارے درمیان صاحب امر ہو۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کوئی اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ دوسری جگہ بولا گیا وہ ظالم ہے اور فاسق ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں بحیثیت مسلمان کے ہم سب پر یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی میں فیصلے فرمائیں، اور ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے امور پورے کے پورے شریعت اسلامی کے مطابق طے کریں۔ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عبادات میں مانتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق شرعی عبادات ہم پورے کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے جو فیملی میٹرز ہیں، آئلی معاملات ہیں، نکاح، مہر، طلاق، وراثت، وصیت، وقف، ہبہ، تولیت، یہ تمام امور میں بھی ہم کو پوری طریقے سے اللہ کے نازل کردہ قوانین کو ماننا ہوگا۔ یہ ہم پر لازمی ہے اور ضروری ہے۔ جو کوئی اس کا انکار کرے گا اور اس کے خلاف جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ فسق اور گناہ میں اور کفر میں چلا گیا۔ اس طریقے سے ہمارے ملک ہندوستان میں جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، جیسے تمام دوسرے مذاہب کو ان کے اپنے پرسنل لاز اور مذہبی قوانین پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی مسلم پرسنل لا کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کو حل کرنے کی پوری آزادی دی گئی ہے۔ گزشتہ 60 سالوں سے مسلمانان ہند مسلم پرسنل لا کے مطابق اپنی زندگی کے تمام امور طے کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے، اقلیتوں کے حقوق پر ایک کے بعد ایک حملہ کیا جا رہا ہے، اور اب 6 مہینے سے طلاق ثلاثہ کا 3 طلاق کا مسئلہ اس طرح زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے، ایسا پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طلاق ثلاثہ کی وجہ سے، 3 طلاق کی وجہ سے مسلمان عورت بہت زیادہ پریشان ہے، مظلوم ہے، گھر گھر طلاقیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر انسیکیورٹی پیدا ہو رہی ہے، اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلم خواتین کی پریشانی کو دور کریں گے، اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم طلاق کے قوانین کی ترمیم کریں گے۔ اس پروپیگنڈے میں ایسی کئی مسلم نام نہاد خواتین کو بھی استعمال کیا گیا، آندولنوں کو اور ویمن آرگنائزیشنز کو بھی استعمال کیا گیا، جو آگے بڑھ بڑھ کر یہ پیش کرتی جا رہی تھی میڈیا میں، ٹی وی چینلز اور ٹی وی ڈیبیٹس میں، کہ مسلمان خواتین پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ ساری جو تحریک چلائی گئی ایک سوچی سمجھی سازش اور پہلے سے ایک پلان طے کر کے مسلمانوں کے اقلیتوں کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں مسلمان عورت کا بہت بلند اور باعزت مقام ہے۔ اسلام نے عورتوں کو مساوی حقوق دیے ہیں، ایکوالٹی ہے، ریسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی، آنر ہے عورت کے لیے۔ اسلام میں مسلمان ماں کی عزت یہ بتائی گئی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں حکم ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیٹیوں کی کفالت پرورش پر جنت کی ضمانت دی گئی، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ہر سماج کے کمزور طبقے کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کی تعلیمات اسلام دیتا ہے۔ اسلام میں مرد کو عورت کا قوام بنایا گیا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنی عورتوں کی نگہداشت کریں، دیکھ بھال کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کے خرچے کا پورا ذمہ دار مردوں کو بتایا گیا۔ اس طریقے سے باپ، شوہر، بیٹا اور بھائی کو اپنی بیوی، بہن، بیٹی اور گھر کی عورتوں کی پوری ذمہ داری ڈالی گئی۔ اسلام میں عورتیں مظلوم نہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ شریعت میں مسلم خواتین پریشان نہیں بلکہ مسلم پرسنل لا میں مسلم خواتین پوری طریقے سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، شریعت کے قوانین ان کے لیے رحیمانہ ہیں، شفیقانہ ہیں، اور پوری طریقے سے
عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ شریعت کے قوانین اتنے متوازن ہیں کہ اس کا ایک بھی قانون اگر ہٹا دیا جائے، تبدیل کیا جائے، کسی ایک قانون پر اگر بین لگا دیا جائے تو پورے شریعت کے قوانین اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے مردوں کو طلاق کا حق دیا گیا، عورتوں کو خلا کا حق دیا گیا ہے، اور مرد اور عورتوں کو دونوں کو اپنے اپنے حقوق اور ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اس طریقے سے کہ نہ مرد کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو، نہ عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو۔ اگر ہمارے ملک ہندوستان کا سماج کا اگر ہم جائزہ لیں، مسلم خواتین دوسرے تمام سماجوں میں رہنے والی خواتین کے بنسبت بہت زیادہ بااختیار، باعزت اور محفوظ زندگی گزار رہی ہیں۔ ہندوستانی سماج کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہندوستانی سماج میں عورتوں کا تحفظ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ عورتوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، ریپ، مرڈر کے کیسز آئے دن اخباروں میں آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ رحم مادر میں بچیوں کا قتل ہونا، جہیز کے لیے عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی۔ سینسس فگرز اور ڈاٹاز ہمارے سامنے جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سال میں 26,000 عورتوں کو جہیز کے لیے مارا جاتا ہے یا پھر ان کو خودکشی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر 15 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 16 منٹ میں ایک مرڈر ہوتا ہے، ہر 7ویں بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز، استحصال ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں چائلڈ میرجز 12 ملین ہوتے ہیں، اور اس میں 86% ہندوز ہیں، 11% مسلمان ہیں۔ 18 سال کی عمر سے پہلے جو بچیوں کی شادی ہوتی ہے، اس کی اہم وجہ جو بتائی جاتی ہے، لڑکی کا تحفظ، بچی کے استحصال سے اس کو بچانے کے لیے، ریپ سے بچانے کے لیے، سیکشول ایکسپلائٹیشن سے بچیوں کی حفاظت کرنے کے لیے ماں باپ جو ہے اپنی بچیوں کی شادی 18 سال سے پہلے کر دیتے ہیں۔ لڑکیوں کا تحفظ، خواتین کا تحفظ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے غربت ہے، معاشی بدحالی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی تعلیم کی کمی، یہ تمام اہم مسئلوں سے توجہ ہٹا کر حکومت کی جانب سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کریں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم مسلم خواتین کو برابر کے حقوق دیں گے۔ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے اور پوری طریقے سے عوام کو گمراہ کرنے کی بات ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم اس سے پہلے بھی ہوا جب بابری مسجد ان کے سن سے چھینی گئی، اور جب گودھرا کے بعد جو فسادات گجرات میں ہوئے اس میں کئی مسلم خواتین بچوں کے ساتھ اتنی زیادہ ظلم زیادتی ہوئی۔ اب یہ حرکت ہو رہی ہے کہ ہماری ایمان کی جو چیز ہے مسلم پرسنل لاء، اس کو چھین کر یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے میں ہم سارے مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تمام مسلمان متحد ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ تمام جماعتوں، مسلکوں، مکاتب فکر کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنی بات سپریم کورٹ میں رکھ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کئی ویمن آرگنائزیشنز بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں۔ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی برائے خواتین اور مسلم مہیلا ریسرچ کیندر بھی انٹروین ہوئی ہیں اس کیس میں، تاکہ ہم عدالت کے سامنے اپنا موقف واضح طور پہ رکھیں اور بتائیں کہ شریعت اسلامی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس میں مداخلت پوری طریقے سے جو ہم کو اس ملک میں آزاد یعنی دستور میں جو حقوق ملے ہیں، ہمارا بیسک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے، جس میں ہم کو رائٹ آف ریلیجس فریڈم ہے، وہ پوری طریقے سے ہم کو ملنا چاہیے۔ ہمارے ریلیجس فریڈم میں کسی بھی طرح کا انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ویمن، خواتین آگے بڑھ کے آئیں، حق پسند مسلم خواتین کو آگے بڑھ کے آنا ہوگا، اور ان کو اپنا موقف بہت واضح انداز میں پریس میں، میڈیا میں، اور حکومت اور عدالت اور لاء کمیشن کے سامنے اور ویمن کمیشن کے سامنے رکھنا ہوگا۔ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی کی جانب سے سگنیچر کیمپین چلایا جا رہا ہے، جس میں تمام خواتین کی دستخطیں لی جا رہی ہیں۔ اس میں آپ سب کا پارٹیسپیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں کانفرنسز رکھے جا رہے ہیں مسلم پرسنل لاء کے بچاؤ کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے۔ اس میں خواتین کو زیادہ کثیر تعداد میں شرکت کرنی ہوگی اور اپنے ایمانی ملی ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اس میں آپ تمام بہنوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آگے بڑھ کے آئیں،
پوری طریقے سے جمہوری پرامن طریقہ اختیار کریں تاکہ اس ملک میں ہماری مسلم پرسنل لاء کا تحفظ ہو اور ہم جو ہے باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔